بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم اس ویڈیو میں نفس کے تینوں پہلوؤں کا ادراک گہرا کریں گے اور اس میں توازن پیدا کر کے جرنی کرنا سیکھیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں ظلمت ایکٹیو ہونے کے بعد لباس تقوی متاثر ہوا۔ تنزلی سے خودی کا ایک نیا پہلو نشوونما پانے لگا۔ روشنی اور رنگین مشاہدے کے ساتھ ساتھ تقوی پھر سے گہرا ہونے لگا۔ خدا کے دیکھنے کا احساس غالب ہوا تو وہ خود کو جنت کے پتوں سے چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے باز پرس فرمائی تو حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دعا کے ہم نفسیاتی پہلوؤں پر بات کریں گے، کیونکہ یہ دعا بھی اس وقت فرمائی گئی جس وقت سائیکولوجیکل آئیڈینٹی کی نشوونما شروع ہوئی۔ تو یہاں نالج دیکھنی ہے کہ وہ اپنے خدا سے بندہ رب کے نام سے مخاطب ہو رہا ہے، یعنی صفت ربوبیت کے ساتھ مخاطب ہو رہا ہے، جو کہ ایک ڈیپینڈنس کا اظہار ہے، اور ڈیپینڈنس کا اظہار خود اپنے اندر عاجزی و انکساری کی اعلیٰ مثال رکھتا ہے۔ نا ایک جمع کا صیغہ ہے جو کہ پوری دعا میں تسلسل کے ساتھ نظر آتا ہے، یعنی کہ ہمارے آبا حضرت آدم علیہ السلام نے ربی نہیں کہا، ربنا کہا، یعنی وہ صرف اپنی ذات سے منسلک نہیں تھے بلکہ ان کے پیش نظر پوری نوع انسانی، پوری نسل آدم اور اپنی معنوی کائنات کی ہر شے تھی۔ ربنا کے بعد ظلمنا، لیکن آپ دیکھیں کہ ظلمنا یہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی متنبع کیا تھا کہ اس شجر کے قریب گئے تو آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا، تو وہی انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ظلمنا، ظلم ہو گیا ہے ہم سے۔ اور تیسرے پہلو میں انفسنا، یہاں آپ وزڈم ملاحظہ فرمائیے کہ وہ جانتے ہیں، اس حکمت سے واقف ہیں کہ باہر جو بھی تبدیلی وہ محسوس کر رہے ہیں یا خود میں جو چینج محسوس کر رہے ہیں وہ سب کا سب انفسن، ان نفس میں جو ظلم ہوا ہے اسی کا نتیجہ ہے۔ لہذا اس کا انہوں نے اقرار کیا، ایکسیپٹنس کے ساتھ ساتھ اس وزڈم کا بھی اظہار کیا کہ یہ نفس کے اندر واقع ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس میں ہمیں محبت کا رشتہ غالب نظر آتا ہے کہ بندے کا خدا کے ساتھ محبت کا رشتہ اس قدر پر یقین ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے خسارے میں نہیں دیکھ سکتا، مجھے کبھی بھی وہ خسارے میں نہیں جانے دے گا۔ اس لیے اللہ کے حضور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمارے اس عمل پہ جو ظلم ہو گیا ہے اس پہ چادر نہیں ڈالی، اسے ڈھانک نہیں دیا، اسے چھپا نہیں دیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمیں تخلیقی صلاحیتیں عطا نہیں کی تاکہ ہم اس سے نبرد آزما ہو سکیں، ہم اپنی زندگی
بہتر طریقے سے اب شروع کر سکیں۔ جو ہوا اس پر پردہ ڈالنا اور تخلیقی صلاحیتیں مزید حاصل کرنا، ان دو چیزوں کا ذکر ہوا، اور اس انداز میں ہوا کہ اگر تو نے یہ دو چیزیں ہمیں پرووائڈ نہیں کی تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین ہے کہ میرا خدا، میرا رب، میرا اللہ مجھ سے شدید محبت کرتا ہے اور وہ مجھے کبھی خسارے میں نہیں جانے دے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے محبت کا اظہار کیا، دعا قبول فرمائی اور حکم صادر فرمایا کہ اب تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ، اور عرض پر ہی اب تمہارا سامان زندگی ہے اور مقررہ مدت تک وہاں تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ تم اس حالت میں نیچے اتر رہے ہو کہ عداوت ہے تمہارے درمیان۔ اس کو بھی ہم آگے چل کے گہرائی میں بھی ہم اس پر بات کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ دلچسپی لیں۔ تو فی الحال ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم اب وہاں سے زمین پر آئے تو 6 درجوں سے ہوتے ہوئے ہم 7ویں درجے پر پہنچے ہیں، جسے ہم محسوس کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم زندگی محسوس کر رہے ہیں یہ ہم 7ویں درجے پر آ گئے ہیں۔ 7ویں درجے پر آ کر ہماری ایک مزید نئی آئیڈینٹی بنی جسے ہم باڈی کہیں گے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں ہمیں صرف یہ ایک آئیڈینٹی تھی، ہماری جو اسپریچول آئیڈینٹی تھی، اسی میں ہم لائف انجوائے کر رہے تھے۔ تو یہ بڑی مختلف زندگی ہے جہاں صرف ہمارا ایک روحانی تشخص ہے، اور وہ بھی لباس تقویٰ کے ساتھ ہے کہ ہر لمحے ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں اور کوئی معنی بھی نہیں پہنا رہے اپنی مرضی سے کسی بھی شے میں۔ یہ جو زندگی ہے، اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ کی خود ہی نشو و نما پائیں، آپ اپنی مانوی زندگی شروع کریں۔ اب مانوی زندگی شروع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شجر سامنے رکھا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس میں معنی پہنائے، اور یوں انسان کی ایک نئی آئیڈینٹی، یہ آئیڈینٹی ہمارے پاس جنت میں موجود تھی لیکن یہ آئیڈینٹی اب دوسری آئیڈینٹی پیدا ہوئی، اور ہم روشنی اور رنگوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق 6 درجوں سے گزر کر 7ویں درجے عرض پر آ گئے، اور یہاں ہماری ایک اور آئیڈینٹی تخلیق پا گئی۔ تو یوں یہ ہمارا سائن جو ہے، یہ ہمارا سائن جنت کا ہے، جبکہ اب ہمارا سائن یہ ہے عرض۔ تو یہ جو لائف ہے، یہ زندگی وہاں بھی تھی، یہ زندگی یہاں بھی ہے۔ وہاں ہمارا صرف روحانی تشخص تھا، یہاں ہمارے تشخص 3 ہو گئے، ڈائمنشنز پیدا ہو گئے ہمارے اپنے تشخص میں، 2 پہلو مزید کریٹ ہو گئے۔ ہماری خود یہی ہے کہ ہم اپنے معنی پہناتے ہیں، اور اب ہم عرض پر بھی آ گئے ہیں۔ اب ان تینوں نفس کے پہلوؤں کو کس طرح بیلنس رکھا جائے؟ تو ایک طریقہ کار ہم قرآن حکیم سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نام لوامہ رکھا، یہ مطمئنہ، یہ امارہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ملامت کرتا ہے، یہ تحریک دیتا ہے، یہ اطمینان دیتا ہے۔ تو اس کو ہم بیلنس کرتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہمارا کا پہلو ہمیں کسی بھی جانب اکسائے تو ہم اس میں تھوڑا سا
جائزہ لیں، ٹھہراؤ پیدا کریں طبیعت میں، تاکہ لوامہ اگر اس میں کوئی غلط پہلو ہے تو اس پہ ملامت کرے اور ہم اس کی اصلاح کر کے مطمئن ہو جائیں اور پھر وہ عمل کریں۔ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو ہم پہلے جائزہ لے لیتے ہیں کہ یہ کام کیسا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بات بھی کی جاتی ہے تو بزرگوں کا کہنا ہے کہ پہلے تولیں پھر بولیں۔ تو یہ جو تولنے کا عمل ہے یہ ٹھہراؤ ہے طبیعت کا۔ تو یہ طبیعت کا اگر ٹھہراؤ ہوگا، اور یہ ٹھہراؤ اسی وقت ہوگا جب ہم ایک سمجھ بوجھ سے کام لیں گے، ورنہ یہ جو امارہ ہے یہ حیوانی حواس بھی اسے کہا جاتا ہے۔ یعنی امارہ کو ہم بہت ڈیٹیل، جیسے ہم نے یہاں کافی 4 پہلو لکھے ہیں، باڈی ہے، فزیکل آئیڈینٹی ہے، یہ لباس نسمہ عرضی بھی اس میں ہے، تو اس کے کئی پہلو ہیں۔ تو ایک پہلو اس کا حیوانی پہلو بھی ہے، وہاں یہ ٹھہرتا نہیں ہے، بس جو آیا اور بس اس نے کر دیا، تو یہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ ہم اکثر اس کو اپنی زندگی میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو ہمیں طبیعت میں ٹھہراؤ لانا ہے، ایسا ٹھہراؤ کہ جب ہمارا کسی بھی معاملے میں ہمیں تحریک دیتا ہے، ہمیں اکساتا ہے، ہمیں دکھاتا ہے کہ بھئی یہ کرنا ہے، تو ہم فوراً ہی اس کی طرف راغب نہ ہو جائیں، بلکہ ٹھہراؤ پیدا کریں۔ تو اس ٹھہراؤ میں ہوگا یہ کہ لوامہ جو ہے اسے موقع ملے گا اور یہ اپنا ان پٹ ڈالے گا، یہ اس پر ملامت کرے گا، اس میں کوئی بھی اگر غلط بات ہے تو اس کی نشاندہی کرے گا، اور پھر ہم اس کی اصلاح کر کے مطمئن ہو جائیں گے۔ تو اس طرح ہم اس کا ایک کمبینیشن بنائیں گے اور اس خوبصورتی کے ساتھ تینوں پہلوؤں کو استعمال کریں گے۔ اسی طرح ہم ان پہلوؤں کے مزید رخوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا پہلو جو ہے اسپرٹ، یہاں ہم کسی بھی شے کا ادراک حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم کوئی بات کر رہے ہیں، کسی موضوع پہ بات کر رہے ہیں، تو اس موضوع کا ہم علمی احاطہ کر رہے ہیں، اور یہ احاطہ ہمارا اسپرٹ لیول پر ہو رہا ہے۔ اسپرٹ لیول پر جب ہم کسی شے پر بات کرتے ہیں، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو وہ شے تو موجود نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کا ادراک ہونے لگتا ہے کہ کوئی شے ہے اور وہ اس ٹائپ کی ہے، اس میں یہ چیزیں ہیں، اس میں اس کی صفات یہ ہیں۔ یہ جو اسپرٹ لیول ہے یہ اس طرح سے کام کرتا ہے۔ اسی طرح پھر مائنڈ لیول پر ہمارے اسی ادراک کی تمثیلیں بننے لگتی ہیں، خد و خال بننے لگتے ہیں، اس کے تصورات ابھرنے لگتے ہیں، اور وہی تصورات اگر گہرے ہو جائیں تو پھر وہ باڈی میں ہم محسوس بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ان تینوں پہلوؤں کو جب تک ہم کمبائنڈ نہیں کریں گے تو اس کا صحیح فائدہ ہم اٹھا نہیں سکیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی معاملے میں اس پہلو کو استعمال کیا جا رہا ہے، کسی معاملے میں اس پہلو کو اگنور کر دیا جاتا ہے، صرف یہ پہلو استعمال ہو رہا ہے۔ کسی معاملے میں ہم سارا دار و مدار اسی کو سمجھتے ہیں اور ان دونوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو یہ رویہ ہمارا مس یوز کا ہے۔ صحیح یوز یہ ہے کہ ہماری پوری توجہ باڈی پر ہونی چاہیے، ہماری ساری توجہ باڈی پر ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے، لیکن باڈی پر توجہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان دونوں کو اگنور کر دیا جائے، بلکہ باڈی پر اس قدر توجہ ہو کہ اس میں احساسات بھی داخل ہونے لگے، اور احساسات کے ساتھ ساتھ اسپرٹ بھی شامل ہو جائے۔ یعنی باڈی میں ہی اتنی توجہ دینی ہے کہ یہ احاطہ کر لے اس کا بھی اور اس کا بھی۔ تینوں پہلوؤں کا ایک بہترین کمپوزیشن جب بنتا ہے تو اس سے امپروومنٹ آتی ہے، اس سے جرنی شروع ہو جاتی ہے ہماری۔
ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے ساجد ہیں ہم جانتے ہیں۔ اب اس میں امپروومنٹ کیسے آئے گی؟ امپروومنٹ ایسے آئے گی کہ ہم باڈی کے ساتھ ساجد ہونے کا اظہار کریں۔ جب ہم اللہ کے حضور نماز میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں تو باڈی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس میں اتنی گہرائی ہونی چاہیے کہ اس میں احساسات بھی شامل ہو جائیں، صرف باڈی کا سجدہ نہ ہو بلکہ اس میں احساسات بھی ہوں، اور پھر اس میں اسپرٹ بھی موجود ہو۔ تو یوں تینوں پہلو جب باہم ایک جگہ جمع ہوں گے تو پھر وہ سجدہ ہماری اس پرسنٹیج کو بڑھائے گا جو پرسنٹیج اس وقت ہے ساجد ہونے کی۔ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے ساجد ہوتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ ہم وہ ایک عمل کر رہے ہیں جس عمل میں ہماری باڈی، ہمارا مائنڈ، ہماری اسپرٹ تینوں انوالو ہو جاتے ہیں۔ گو کہ سجدہ جو ہے وہ منٹوں میں ہو جاتا ہے، لیکن وہ منٹوں کا سجدہ انسان کی سال ہر سال کی زندگی پر محیط ہوتا ہے اگر وہ تینوں کو بیلنس کرتا ہے۔ لیکن اگر صرف باڈی کے ساتھ سجدہ کر رہے ہیں، اس میں احساسات شامل نہیں ہیں، اس میں کوئی اسپرٹ نہیں ہے، تو وہ سجدہ رائے گا چلا جاتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو وہ ایک سجدہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم باڈی سے سجدہ نہ کریں بلکہ اس باڈی کے ساتھ ساتھ مائنڈ کو بھی شامل کریں اور اسپرٹ کو بھی شامل کریں، اور پھر یہ ہم نماز سے سیکھیں، اور پھر یہ کام زندگی کے ہر عمل میں ہو کہ زندگی کا ہر عمل ہمارا ان تینوں کو بیلنس کرنے میں گزرے، کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں ہم دیکھیں کہ یہ تینوں انوالو ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کام ہم نے یہ سوچ لیا کہ یہ کام تو صرف باڈی کا ہے، اس میں احساسات کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اسپریچول لیول کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے باڈی سے کر لیں۔ نہیں، ان دونوں کا بھی انپٹ ڈالیں اس میں۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جی یہ کام تو صرف ذہنی ہے، اس میں باڈی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مراقبے میں، میڈیٹیشن میں ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ذہنی مشق ہے، ایک نفسیاتی مشق ہے، اس میں باڈی کا کوئی وہ نہیں ہے، جیسے مرضی ہے بیٹھ جائیں، جیسے دل چاہے لیٹ جائیں، بس ذہن جو ہے وہ اس کی طرف ہونا چاہیے جو بھی انسان کا تصور ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ پھر وہ وقت ضائع ہوتا رہتا ہے۔ یا کوئی یہ کہتا ہے کہ میں امیجنیشن کروں گا ہی نہیں، یہ تو سب ایک نفسیاتی بات ہے، سائیکولوجیکل بات ہے۔ علمی احاطہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہیں، دیٹس آل۔ تو اس کو بھی اگنور کر دیا ہم، یہ بھی رویہ غلط ہے۔ تو اس میں بھی ہم نے ان تینوں کو، جو کہ ہمارا نقطہ نظر ہے کہ باڈی کو، کہ اصل فوکس ہی ہمارا باڈی پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی منشا ہی یہ ہے کہ ہم عرضی زندگی، جنت میں تو ہم لباس تقویٰ کے ساتھ وہاں موجود تھے، اور وہاں تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ مسئلہ ہی جب ہوا کہ جب ہم نے اپنی مانوی زندگی، اپنی مانوی کائنات کریٹ کر لی ہے، اب ہم اس میں جواب دہ ہیں۔ اب ہمارے اندر جو ہے وہ ہمارے نطفے میں خیر اور شر موجود ہے، اسی لیے ہمارے ہر عمل میں خیر بھی ہوگا، شر بھی ہوگا۔ اگر کسی عمل میں خیر کا پہلو غالب بھی ہے تو وہ بھی اپنے اندر ایک شر رکھتا ہے۔ کسی عمل میں ہمیں شر کا پہلو غالب نظر آ رہا ہے، پھر بھی اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوئی ہے۔
تو انسان کا کوئی بھی عمل ہے وہ خیر و شر سے خالی نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انما الاعمال بالنیات، نیت کے ساتھ وہ وہاں اپنی لیبارٹری میں خود چیک کریں گے کہ کس کے اعمال، کس کی بنائی ہوئی مانوی کائنات سراپا خیر قرار پاتی ہے، اور کس کی بنائی ہوئی مانوی کائنات سراپا شر قرار پاتی ہے۔ یہ لیب ٹیسٹ وہیں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بہتر سے بہتر معنی پہنا کے اپنی مانوی زندگی کا آغاز کریں، اور اس میں ان تینوں پہلوؤں کو سمجھیں اور باڈی کو اہمیت دیتے ہوئے یہیں سے آغاز کریں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ سب سے نچلا درجہ ہے۔ ابھی ہم نے بات کی کہ ہم اوپر سے نیچے آ گئے۔ ہم اپنی باڈی کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری باڈی میں جو ریڑھ کی ہڈی ہے بالکل سیدھی، اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر سے 7 لطائف ہیں۔ اب یہاں تک ہم آ گئے ہیں، اب یہیں سے اوپر اٹھنا ہے، اور یہیں سے اوپر اٹھنے کا مقصد ہے کہ اس کے ساتھ اوپر اٹھنا ہے، اس کے ساتھ اوپر اٹھنا ہے، اور ہمیں اوپر کی طرف جانا ہے۔ اب یہ جرنی یہ شروع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ شروع ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارا جو بیس چکرا ہے، بیس چکرا کے ساتھ ہی ہم اوپر اٹھیں گے۔ تو اس کے لیے باڈی پر توجہ رکھنا، لطائف پر توجہ رکھنا، اور سٹنگ ایسی ہو کہ اس میں ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھی ہو، اس میں خم نہ ہو۔ یہ سٹنگ جس کا تعلق باڈی سے ہے یہ بہت ضروری ہے، اور پھر اس میں وہ احساسات ہوں جو کہ ہمارے مراقبے میں، میڈیٹیشن میں مطلوب و مقصود ہوتے ہیں، اور پھر ہم اس پوری مشق کا علمی احاطہ بھی رکھتے ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تبھی ہم مراقبے میں یا میڈیٹیشن میں جرنی کر پاتے ہیں، اور اس عرضی وجود میں رہتے ہوئے روشنی سے، انرجی سے، اینٹی میٹر سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ کنیکشن پیدا کرنے کے لیے ہمیں صرف اور صرف اپنی باڈی کو توجہ دینی ہے، اس طرح باڈی پر توجہ دینی ہے کہ اس میں مائنڈ کی تحریکات بھی شامل ہو جائیں اور اس میں اسپرٹ بھی شامل ہو جائے۔ یہ موضوع بڑا وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ آج مطالعہ کیا ہے، جس پہلو پر ہماری توجہ گئی ہے، ہم اسے ریوائز کریں اور اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں، اور مزید آگے بڑھتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔